کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. حقیقت میں حکمرانی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق انسانوں کو امانت کے طور پر دیا ہے. یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے کے پروگراموں میں ہم اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں. اب اسی گفتگو کے اگلے مراحل جو ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب. پروگرام میں تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. آپ نے جو آئین پاکستان ہے اس کی روح سے جس طرح سے حق حکمرانی کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اباحت کا اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، اور یہ کہ کون ہے جو کہ بتا سکتا ہے ہمیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، یہ بات بھی کی. حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اس نے امانت کے طور پر دے دیا انسانوں کو. انسان اس حق کو استعمال کس حد تک کر سکتے ہیں اور کہاں پہ ممانعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃً تکون للنجات وسیلہ ولعلو الدرجات کفیلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ آج میں نے مجھے یہ ذہن میں آ گیا درود شریف پڑھتے ہوئے کہ یہ شعر میں نے پڑھا. ہمارے استاد تھے مولانا اسلم صاحب، اللہ ان کو. میں نے بہت کم علماء ایسے دیکھے ہیں علم اور فضل جن میں عمل شامل ہو. ملتان میں نشتر کے خطیب تھے اور بنیادی طور پہ ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا. میرا تو تعلق کسی جماعت سے نہیں تھا، لیکن وہ بنیادی طور پر تبلیغی جماعت سے تھے. لیکن ہم نے ان سے دین بہت سنا سیکھا. جمعہ پڑھتے تھے ہم ان کے پیچھے، بس یہ پڑھتے تھے. یہ مجھے اچھا لگتا ہے. میں مفہوم بیان کر دوں. مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی پہ درود شریف پڑھنا آپ کے درجات بلند کرتا ہے اور آپ کی مشکلات دور کرتا ہے. اس لیے میں نے پڑھا. اسلام کے پولیٹیکل سائنس میں اور پاکستان کے آئین میں جو ایشوز ہیں اسلامی نظام حکومت کی، اس میں ہم بحث کر رہے ہیں. ہم نے پہلے نقطے میں یہ بحث کی کہ اللہ پاک کا اصل حکمرانی اللہ کا ہے. اللہ پاک نے حق حکمرانی ہمارا لوگوں کو منتقل کیا ہے چونکہ وہ اس کے خلیفے ہیں. یہاں تک ہم بحث کر چکے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں پھر کہ یہ جو میں بحث کر رہا ہوں یہ میری نہیں ہے. قرارداد مقاصد پاکستان کے تمام علماء نے اتفاق کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کے آئین کے یہ مقدمے پریمبل میں لکھی ہوئی ہے. میں صرف اس کی شرح کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی دانشوری نہیں کر رہا. یہ بہت ضروری ہے. یہ متفقہ موقف ہے پاکستان کے سیاسی دانوں کا، سیاستدانوں کا. پاکستان کے بنانے والے جو بچ چکے تھے، لیاقت علی خان تھے اس وقت اور بڑے لوگ تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکے تھے، ان کا اور پاکستان کے تمام علماء کا، تمام مسلک کے اجتماعی سیاسی دانش کا یہ نچوڑ ہے. میں یہ کہتا ہوں اگلے سینس میں کہ ہماری جدید تاریخ میں مسلمان امت کا سب سے بڑا اجماع ہے. دیکھیں اجماع تو علاقے کا ہی ہوتا ہے نا. بالکل. ہمارے جو علماء ہیں یہاں کے، پاکستان کے علماء کو حق حاصل ہے نا فقہ اسلامی میں کہ اپنا اتحاد کریں. بالکل ٹھیک. یہ سیاسی اتحاد ایک بہت بڑا اتحاد ہے. ہمیں علماء کو ٹریبیوٹ پوش کرنا چاہیے کہ کتنے سمجھدار لوگ تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 14 سال کی تاریخ میں جو بادشاہت کی فکر سے ہٹ کے، یہ اصل بات ہے، انہوں نے صحیح اسلام پیش کیا. ورنہ ایک عام تصور یہی تھا کہ جو بھی ہمارے ہاں مختلف اسلامی ممالک میں بادشاہ رہے، نظام رہے، وہی اسلامی نظام. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے علماء کو سلام پیش کرنا چاہیے اور ہمارے فاؤنڈنگ فادر کو بھی. دیکھیں جب اجتماعی شکل بیٹھتی ہے نا، خیر نکلتی ہے. اللہ کے نبی کی اور شان تو بلند نہیں ہو سکتی، آپ کی حدیث کا ثبوت ملتا ہے. آپ نے سنا ہے میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. لا تجتمع امتی علی الخطا. نو. دیکھیے نا کامن سینس ہے. اللہ نے انسان میں رکھا ہے ایسے کہ انسان خیر پہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو ہماری امت کا، پاکستانی امت کے علماء کا، سیاستدانوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ انسان بطور خلیفہ اللہ سے پاور تفویض رکھتا ہے. اب اس پہ تیسرے نقطے پہ آتے ہیں جو آپ نے اشارہ کیا کہ یہ جو مجھے پاور ملی ہے یہ انسان کی اصلی نہیں ہے.
یہ انہیرنٹ نہیں ہے. عقل انہیرنٹ ہے. جو عقل سے وہ معاملات طے کرے گا، جو میں نے ایکسپلین کیا پچھلی دفعہ، عقل اور اختیار دونوں وہ انہیرنٹ ہے اس کے. جو سیاسی اس کی معاملات ذات میں موجود. جو فیصلے کرے گا وہ انہیرنٹ ہے، وہ کر سکتا ہے. ڈی سی لگانا ہے تو میرا اختیار ہے نا بطور چیف منسٹر. میری سے مراد یہ کہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ لگائے گا. اس میں شریعت کا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. وہ اپنا عقل استعمال کرے گا، ضرورت دیکھے گا. ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے تھے. جب جہاد ہوتا تھا کبھی بھی سیدنا ابو ہریرہ کو کمانڈ نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک. کس کو دی گئی؟ خالد بن ولید کو، عبداللہ ابن جراح کو، جعفر طیار کو، معاذ بن جبل کو قیادت دی گئی نا. سلمان فارسی کو تو نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک. ہماری مطلب ہے میں تو ان کی اس سے ان کے مقام اور مرتبے، ان کے جوتے کی خاک بھی مطلب ہے ہم اس پہ قربان ہو جائیں. وہ تو اتنے بڑے لوگ تھے، لیکن ہمارے بڑوں نے ان کو کمانڈ نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ ان کا میدان نہیں تھا. تو ایک تو یہ انسانی معاملات آپ نے دیکھ رہے ہیں، کس میں کیا صلاحیت ہے، کس نے کیا کرنا ہے، یہ ہے. ایک یہ احکامات مجھے کیا لینے ہیں. اس احکامات میں میں سمجھوں گا مسلمان فکر یہ کہتی ہے کہ یہ اقتدار اللہ کا جو مجھے منتقل ہوا ہے بطور خلیفہ انسان کے، یہ امانت ہے، میرا اپنا نہیں ہے، انہیرنٹ نہیں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے سیاست و قانون میں؟ یہ تو اخلاقی بات ہے نا، امانت. قانون میں سیاست سے مطلب اس کا یہ ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا. آپ نے مجھے اپنی گھڑی امانت میں رکھی، میں اس کو روز پہن کے شادیوں میں نہیں جا سکتا. مطلق العنان نہیں، وہ حکومت کا میرے کوئی پاس پڑی رہے گی امانت. ہوں. جو آپ نے انسٹرکشن دی ہیں حفاظت کو حفاظت کروں گا. آپ کہیں گے بیچ دو، میں بیچ دوں گا. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ اس کو پہن کے پھرو، میں پہن لوں گا. تو انسان کے پاس یہ امانت ہے، یہ ٹرسٹ ہے. عربی میں ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹرسٹ ہے. اور ٹرسٹ اللہ کا ہے، اور ہمیں ٹرسٹی بنایا گیا ہے، امین بنایا گیا ہے، اور ہمارے پاس یہ رہے گا. اب اس کے کانسیکوینسز دیکھیں. ایک، ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے ٹرسٹ بنانے والے کی. یہ قانون ہے، یہ پولیٹیکل سائنس ہے. تو مجھے پیچھے دیکھنا ہے، اللہ کو جو وہ کہے جس کی امانت ہے میں ویسے کروں میں اس کا پابند. پابند. دوسری بات، میں ٹرسٹ کو مس یوز نہیں کر سکتا، خراب نہیں کر سکتا. خیانت نہیں کی کر جا سکتا. سکتی ہاں، امانت. ہمارے لفظوں میں سخت لفظ ہے خیانت کا، لیکن اس کی وائلیشن سے لے کر خیانت تک سارے معاملات میں نہیں کر سکتا. تیسرا، اسلامی قانون میں اور انگریزی قانون دونوں میں امین کی جو ڈیوٹی ہے وہ سب سے سخت ہے. مثلا انگریزی میں ہم کہتے ہیں فائیڈیوشری ریلیشن شپ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس ٹرسٹ میں آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں. حکمران ہے، پین کا استعمال کرنا پڑ گیا ہے، پین کا، تو اس کو آپ سیاہی ڈال رہے ہیں، ایک پیسے کی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے ذاتی کام کرنے ہیں تو وہ ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے، آج بھی انگلش لا میں بھی یہی ہے کہ وہ سیاہی اپنے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب ذاتی دوست آتے تھے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی روایت ہے، وہ دیا بند، سرکاری دیا بند کر دیتے تھے، سرکاری دیا بند کر دیتے تھے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ ٹرسٹ کو میں ٹرسٹ پاس کروں گا. اب یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ حفاظت کرنی ہے اس کی. اور جو آپ کا لیول ہے وہ ڈیلیجنس کا، وہ بہت اونچا ہے. دنیا میں کسی قانون میں اتنی رسپانسبلٹی، اتنی ذمہ داری نہیں ہے اتنے ٹرسٹ ہمارے قانون میں، اسلام میں بھی اور کامن لاء میں بھی. کامن لاء جو ہے انگریزی کا قانون ہے، اس میں جو ایکویٹی ڈیولپ ہوئی، ایکویٹی میں سب سے جو اعلیٰ ترین قانون برطانیہ میں ڈیولپ ہوا ہے دنیا میں، وہ ٹرسٹ کا. ٹرسٹی جو ہے نا، وہ آپ ٹرسٹ کا نام آ جائے تو بس ختم. مثلا میں ایک مثال دوں. ڈاکٹر پیشنٹ، مرید اور پیر کا رشتہ ٹرسٹ کا ہے. لہذا پیر اور مرید کے درمیان میں، ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان میں جو کچھ استاد اور بات ہوئی ہے، شاگرد کی. اسٹیٹ نہیں پوچھ سکتی، کورٹ نہیں پوچھ سکتی. کیوں؟ اس رشتے کو بچانا ہے، ٹرسٹ کو.
یہ بہت اہم بات ہے. تو گویا کہ جو مسلمان حکمران بنیں گے، جو انسان ہیں، ہم عوام ہیں، ہم اللہ کے ٹرسٹی کے طور پر ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اعلیٰ ترین امکانات کے تحت ہم اس ٹرسٹ کو استعمال کریں. سربراہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو ہمارے ہاں جب حلف اٹھاتا ہے تو ہمارے حلف میں بھی میرے خیال اس موضوع کی وہ طرف تو آئین اشارہ ہے. حلف اٹھاتا ہے آئین پر. ہم، ہمارے آئین پہ نا لکھتا ہے وہ کہ میں اللہ کو حاضر حاضر ناظر ناظر جان جان کے یہ کر. کہتا ہوں، میں قانون کی پابندی کروں گا، آئین کی پابندی کروں گا. تو وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں یہ اس کی حدود بھی طے ہو رہی ہیں. طے ہو رہی ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے. اللہ کا اقتدار تھا ہم، میں بار بار دہراؤں گا، اللہ نے اپنا اقتدار انسان کو تفویض کیا چونکہ اس کا وہ خلیفہ ہے، اور اس نے کہا کہ یہ بیٹے یہ ٹرسٹ ہے، امانت تیرے پاس، تو مطلق نہیں ہے. اس لیے جب بڑے حکمران ہوتے تھے نا ہمارے، جو ہماری اچھے حکمران گزرے ہیں، وہ کہتے تھے ہمارے کندھے گر جاتے ہیں حکمرانی سے. اسلام میں حکمرانی کوئی عیاشی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. مسئولیت کہا گیا. آج بھی آپ سے ٹرسٹ کے معیار کے اوپر پوچھا جائے گا. دیکھیں نا، ایک میں واضح کر دوں، فوجداری جرم میں کسی پہ شک پڑ جائے ہم سزا نہیں دیتے، ہم دیکھتے ہیں شک کا لیول کیا ہے. بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، عام آدمی کے گمان میں یقین ہو جائے، اس کو جج کا ضمیر مطمئن ہو جائے اور عام شکوک و شبہات سے بالا ہو کر ثبوت مل جائے تو سزا دیں گے. عام شک پہ نہیں دے دیں گے ہم. ٹرسٹ کا جو لیول ہے وہ اس سے بھی بلند ہے. آپ کو ہر حالت میں، مثلا ٹرسٹی نفع نہیں اٹھا سکتا، پتہ ہے آپ کو کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا ٹرسٹ سے. ہاں ٹرسٹی باقی جو ہیں اس کو الاؤ کریں، جن کے لیے ٹرسٹ بنایا گیا ہے وہ الاؤ کریں. تو جب تک ٹرسٹ میں عوام جو ہیں وہ حکمرانوں کا اگلا پوائنٹ آئیں گے، جب تک وہ ان کو الاؤ نہیں کریں گے وہ تنخواہ نہیں لے سکتا.
اس کی تنخواہ اس کو پارلیمنٹ دیتی ہے، عوام کو دیتی ہے۔ تو گویا کہ تیسرا نقطہ ہم نے یہ طے کیا کہ یہ جو لیول ہے ہمارا حکمرانوں کا، لیول آف حکمرانی سوچ جو ہے اللہ کی تفویض زرعی امانت ہے، اور اس کو استعمال کرنے میں بے پناہ اونچا معیار آپ کو قائم کرنا ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، تو یہ تو پھر تمام انسان برابر ہیں اور سب کے پاس یہ اختیار ہے، تو کیا سارے کے سارے انسان حکمران یہ ہیں؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ یہ مسئلہ آئین کو بھی درپیش تھا، ہمارے علماء کو بھی درپیش تھا، علماء سیاست اور علماء دین کو، انہوں نے اس کا حل نکالا۔ اللہ کا اقتدار منتقل ہوا، تفویض ہوا لوگوں پر، لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ امانت ہے۔ امانت کے بعد ان سے جب سوال ہوا تم استعمال کیسے کرو گے، تو 25 کروڑ کے عوام تو اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، اب کریں گے کیا؟ اس کا حل نکالا گیا۔ حل یہ ہے کہ لفظ لکھا ہوا ہے منتخب نمائندے، چوزن ریپریزنٹیٹو۔ مراد کیا ہے؟ 25 کروڑ عوام حق کے انتخاب استعمال کریں گے اور اپنے نمائندے چنیں گے، تاکہ وہ نمائندہ چاہے 100 ہو، چاہے 1000 ہو، چاہے 5000 ہو، وہ ان کی مرضی ہے نا، وہ اپنے نمائندے چنیں گے۔ یہ اختیار جو ہے عوام کا، وہ نمائندے استعمال کریں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ نمائندے استعمال کریں گے۔ اللہ کا اقتدار منطق تفویض ہوا لوگ انسانوں میں، ان کو کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ ٹرسٹ ہے، امانت ہے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بندے چن کے میرا اختیار استعمال کرو۔ تو اس وقت جو ڈیسیجنز میکنگ ہوگی، جو بھی ہوگی، وہ ان سب کی نمائندگی وہ نمائندے لوگ کریں گے۔ تو یہ ایک پوری چین جو ہے ساورینٹی کو آپریشنلائز کرنے کا، پولیٹیکل سائنس میں جو ساورینٹی ہے اللہ کی عوام میں آئی، عوام کو آپریشنلائز کرنے کے لیے اس کے نمائندے ہوئے۔ تو یہ ایک سکیم ہے ہمارے آئین میں، اور یہی دینی ہے میری رائے میں۔ لیکن وہی جو سوال پیش آتا ہے، پہلے بھی آپ نے اس کی طرف چند اشارہ کیا ہے کہ اسلام کی جو اسلامی معاشروں کی جو تاریخ ہے وہ اس کو انڈوس نہیں کرتی، اس اور کی وجہ لوگ ہے، یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس اسلامی نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ جو نہیں کہ ہے۔ تاریخ میں دیکھیں، رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے میں نے پہلے اصول طے کر دیا ہے کہ ہمارے لیے معیار جو ہے وہ یہ لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے معیار دو چیزیں، قرآن پاک اور سنت، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہمارا کسی کا بھی۔ وہ جو کہیں گے ہم تو وہی کریں گے، ہم ادھر سے نہیں ہٹیں گے ان دو اصولوں سے۔ ہمارے تاریخ میں جو لوگ بیٹھے رہے، جو کچھ انہوں نے کیا، وہ ہمارے لیے پڑھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، فالو نہیں کریں گے ہم ان کو۔ یہ ہمارے لیے بہت طے شدہ بات ہے۔ جو نظام بن رہا دنیا میں عہد حاضر میں، جو انسان ایوالو کر رہا، وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، عقل کے مطابق سماج ایوالو ہو رہا ہے اور نظام بنا رہا ہے۔ جو بھی پولیٹیکل نظام بنائے گا وہ ٹھیک ہے۔ ہم اس کو کیا روکیں گے؟ صرف ان چیزوں کو جو اللہ نے روک دی یا نبی پاک نے روک دی۔ تو یہ کہنا کہ عوام کے نمائندے اقتدار نہیں کریں گے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا، قرآن مجید نے 2 آیات میں اس کو واضح کیا۔ قرآن مجید کا ایک نص بھی بہت ہوتی ہے، یہ 2 ہے۔ پہلی بات ہے اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ امر کا صیغہ ہے، آپ کو پتہ امپیریٹو ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے دنیاوی معاملات میں مشاورت کریں۔ حالانکہ نبی پابند نہیں ہوتا، نبی تو خود خدا سے براہ راست کلام ہونے کا داعی ہے نا، تو اس کو کیا ضرورت ہے مشاورت کرنے کی؟ یہ سکھانے کے لیے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ دوسرا، جب بتایا ہے کہ مسلمان کون ہوتے ہیں، وہاں یہ بتایا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات مل بیٹھ کے خود طے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اس میں دیکھیے میں پچھلے فلسفے کی روشنی میں 2 جواب دوں اس کے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں علم کا پوچھنے کا بتایا گیا ہے، حق کے حکمرانی کا تو نہیں بتایا گیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک طبقہ حکمرانی کرے گا، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیات کی روشنی میں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو، یہ کوٹ کی جاتی ہے نا، کہ اس سے حق حکمرانی طبقے کو مل جائے گا، یہ دین کا مقصود نہیں ہے، شرعیت کے خلاف ہے۔ یہ جو قرآن نے اصول بیان کر دیا شرعیت کا،
اور میں آپ کو ایسا بتاؤں، ایک روایت میں ایک جگہ آتا ہے فائدہ اعظم تھا فتوکل علی اللہ، جب آپ مسمم ارادہ کر لو، ارادہ کر لیں تو اللہ پہ توکل. بلکہ اسی آیت کا شاورہم فی الامر وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہاں بحث شروع ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے نبی مشورہ کرو، پھر فرمایا جب نیت کر لو پکی ارادہ تو اڑ جاؤ، اڑ سے مراد عزم سے چلو. یہ درمیان میں ایک رشتہ کیا ہے، اس پہ ہمارے علماء نے لکھا، احادیث مبارکہ ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سواد اعظم کا فیصلہ چلے گا، اور آج یہ ہے کہ جو میجارٹی فیصلہ کرے گی، یہ کہا گیا. اور یہ حدیث بھی ہمارے نظر رہے کہ امت گمراہی پہ نہیں اکٹھی ہوگی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء گمراہی پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، امت. تو گویا کہ جو ہمارے عوام ہیں حق حکمرانی ان کا ہے، کسی طبقے کا نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے، اب میں جوڑتا ہوں جو ہم نے ابتدا میں بحث کی تھی، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں آیات اللہ ہوں اور میں قطب الاقطاب ہوں اور میں شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہوں اور حافظ الحدیث ہوں، اور میں چونکہ اتنا پڑھا لکھا ہوں مجھے حکمرانی دے دے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی تعلیمات کے کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈیوائن رائٹ ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حق دیا ہے. ہم آپ کو یہ طے کر کے بتا چکے ہیں کہ حق حکمرانی اللہ کے نمائندوں کا نہیں ہے، اللہ نے امت کو منتقل کیا، لوگوں کو، اور اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں. قرآن پاک یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے. مجھے بتائیے، میں شیخ الحدیث ہوں، میں آ کے بیٹھ گیا، عالم دین ہوں، آپ کے قدم پہ چڑھ گیا، لو جی پہلے تو میں سنی ہوں، اب کھل کے بات کر لیتے، مجھے شیعہ کیوں مانیں گے؟ تو میں ہوں شیعہ، مجھے سنی کیوں مانیں گے؟ ادھر لڑائی ہو جائے گی. آپ لڑائی چاہتے ہیں؟ نو. اچھا میں آ گیا اور میں نے کہا اللہ نے مجھے یہ کہا ہے اور میں آپ پہ کر رہا ہوں اور وہ باتیں غلط ہیں، آپ کے پاس کیا حل ہے مجھے ہٹانے کا؟ سنی تو کہتے ہیں آپ خروج ہی نہیں کر سکتے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. سنی کیا کہتے ہیں؟ خروج بالکل ٹھیک کہتے ہیں. فتنہ کیوں پیدا کریں آپ؟ امام حنیفہ نے بالکل ٹھیک کہا، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے حکمرانوں کے خلاف نکل کے لڑائی نہیں کرنی. سنی 70-80% امت ہے نا، وہ تو اس طرح فارغ ہو گئے. وہ جو ظالم آئے گا وہ بادشاہ بیٹھے گا، جو مولوی صاحب مجھ جیسا آگے بیٹھ جائے گا آپ کی گردنوں پر ظلم کرے گا، آپ سنی ویو کے تحت اس کو ہٹا نہیں سکتے. اب آ جائیں شیعہ ویو میں. شیعہ بھی لڑ بڑھ کے جانے دے دبا کے آل رسول والے بہت حد تک 2-3 صدیاں وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے، تو ان کے ہاں بھی وہ حکمران سے نہیں لڑیں گے. تو اس کا مطلب ہے جو ظالم بیٹھ جائے گا، ایک عالم دین ظلم کرتا ہے تو امت یہ کہہ رہی ہے آپ ہٹائیں گے نہیں تو کیا ہے؟ وہ جاری رہے گا. نو، ہم نہیں مان سکتے اس دینی تعبیر کو. ٹھنڈے دل سے سوچیں آپ. اور عین امکان ہے کہ نیک سے نیک آدمی آئے اور پاور دماغ میں چڑھ دیا، ظلم کرنا شروع کر دے. ہمیں چاہیے سسٹم، اور سسٹم یہی ہے کہ کوئی طے کرنے والا ہو کہ اس حکمرانی کیا کس کا حق ہے. آپ ایک طبقے کو ہم نہیں دینا چاہتے، وہ طبقہ بدترین. دیکھو پوپ نے کیا کیا، آپ تاریخ دیکھیں نا، قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے تاریخ سے سیکھو. پوپ کیا کرتے تھے؟ مذہب کی طاقت کو، سیاسی طاقت کو انہوں نے ملایا ہوا تھا. وہ بدترین ظلم کیا انہوں نے انسانیت پر، بدترین ظلم. آپ کیا روک سکتے؟ مجھے ہمارے ساتھ اسپین میں کیا ہوا ہے، 8 سال ہماری حکومت تھی، وہ پوپ بن گیا انچارج. ایک وہ کارڈینل جو تھا ازابیلا کا، وہ مطلب جو دوست تھے اور فرڈینانڈس کے، انہوں نے کہا جی ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ مسلمان نہیں رہ سکتے. اور انہوں نے آپ کا جو حشر کیا، 8 سال کے بعد مسلمان وہاں ہے ہی نہیں. چند سال پہلے پہلی مسجد بنی جہاں کرتبہ جیسی مسجدیں تھیں، وہ چرچ ہے. وہ کیوں نہ چینج کرے گا وہ مولوی صاحب. دیکھو یہ ظلم، ہم جب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ظلم ہوا ہے، تو آپ نے سبق سیکھو نا. ان کے علماء نے، ایک طبقے نے جب حکومت کی تو انہوں نے ظلم ڈھائے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایک طبقہ حکمرانی میں آئے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے. میرے بھائی آپ ٹھنڈے دل سے سوچو، آپ کسی ایک طبقے کو حکومت دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کی گردنوں پہ مسلط ہو جائے گا اور آپ کو ہلنے نہیں دے گا. لہٰذا یہ سیفسٹ اصول ہے جو علماء نے بنایا ہے. وہ کیا ہے کہ عوام کا حق حکمرانی عوام کے نمائندے چنیں گے. اس کا حل انہوں نے بتایا کہ ہم چند سالوں کے بعد ہٹا دیں گے، اگر ہمیں پسند نہیں تو ہم ہٹا دیں گے.
اچھا جو دو سوال اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ یہ، اور وقت ہمارے پاس کم ہے، ممکن ہے ہمیں اسے اگلے مرحلے میں اگلے پروگرام میں بھی لے جانا پڑے، وہ یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ حق کی حکمرانی اللہ کا ہے، اس نے لوگوں کو تفویض کیا ہے اور اب لوگوں نے انتخاب کر کے اپنے لیے حکمرانی کا نظام وضع کرنا ہے۔ دوسری طرف جو دوسرا گروہ ہے اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام نافذ ہو، تو اللہ کے نظام کو سمجھنے والے ہی اس کو نافذ کر سکتے ہیں، دوسرے تو کر نہیں سکتے۔ وہ جو عام عوام ہیں انہیں تو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ وہ ان باریکیوں کو جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ اختیار آپ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دیں جو کہ عالم ہیں۔ میں نے انڈائریکٹلی تو اس کا جواب دیا، میں مزید دے دیتا ہوں۔ یہی غلط فہمی ہے جو ہمارے دماغوں میں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میری ارادہ، میری سوچ تب چلے گی اگر وہ قرآن مجید میں، اگر تو میں مسلمان ہوں اس سنت کے مطابق، قرآن مجید تو کہتا ہے امر و مشورہ بینہم، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ امرہم بین العلماء۔ قرآن پاک کو عربی تو آتی ہے نا یار، کمی تو نہیں ہے عربی جو ان کے ہاں، دنیا کی فصیح ترین زبان ہے نا اللہ پاک کی زبان، اللہ پاک کو کہہ نہیں سکتا تھا یہ؟ جب یہ کہہ دیا کہ آپ علم کے معاملات علماء سے سیکھو، ہمارے ایک بحث ہے کہ علماء سے ہماری کیا مراد ہے؟ میڈیکل کا علم تو ڈاکٹر ہی ہوگا نا، جب میں نے پودے لگانے متعلقہ شعبے کا ماہر کام میں ہوگا، وہ ہم مان لیتے ہیں۔ حکمرانی میں ہمیں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا، اللہ پاک کو حق حاصل تھا یہ کہنے کا، اللہ نے نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ شاورہم من الاصحاب صفا، نو، علماء صفا میں بیٹھتے تھے سارے، نہیں کہا نا، امت سے بات مشورے کی بات کی ہے۔ اور آپ نے یہودیوں سے مشاورت کی کہ نہیں کی؟ آپ نے انصار سے کی اور آپ نے حرب سے کی۔ اور دوسرا فرمایا امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات طے ہوتے ہیں آپس میں، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے معاملات صوفیاء طے کرتے ہیں، علماء طے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ایک طبقہ اختلاف کہے گا کہ مجھے علم کی فہم ہے اور میں نے حکمرانی کرنی ہے، تو آپ ان کو ہٹائیں گے کیسے؟ وہ جو ظلم کر رہے ہیں کیسے ہٹائیں گے ان کو؟ آپ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا کیسے کیا کریں نظام؟ گے؟ لوگ تو خروج تو ہو نہیں سکتا، آپ مجھے حل بتاؤ نا۔ اور تیسری بات آپ مجھے بتائیے، دنیا میں جب بھی یہ طبقہ آیا اس نے تباہی کی ہے، تو آپ ایک نیا ویر بنانا چاہتے ہیں، تاریخ میں جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء پاکستان نے یہ تھیوری قبول نہیں کی۔ ہمارے علماء پاکستان جو جید تھے، تمام نے قرارداد مقاصد کو سائن کیا 14 نکات میں، اور آئین میں تمام علماء نے سائن کر کے یہ اتحاد ہمارا مکمل ہو چکا۔ ہم علماء کے اس اتحاد کے پابند ہیں، جس کو اجماع ہے، اور ہمارے پارلیمان بھی اس کو مان رہی ہے۔ لہذا ہر وہ آدمی جو اس کے خلاف بات کرے گا، اس کی دین کی تفہیم میں نہیں مانوں گا، چونکہ میں علماء کی اکثریت اجماع کے ساتھ ہوں، اور میں پاکستان کے عوام کی سیاسی فکر کے اجماع کے ساتھ ہوں۔ ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آپ 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنا سکتے، آپ کی تفہیم دین ناقص ہے، اکا دکا ہے، آپ کے جید علماء کی تفہیم ڈیفرنٹ ہے۔ اور اگر میں نے قرآن کی آیت ماننی بھی ہے کہ میں نے علماء سے پوچھنا ہے، تو علماء میرے وہ ہیں کون؟ جو امت کے بڑے علماء تھے، شیعہ سنی اہل حدیث، جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ چوزن نمائندے حق حکمرانی کریں گے، تو میرا ووٹ ان کے ساتھ ہے۔